السلام علیکم ویورز، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 12۔ موم ڈیڈ پلیز، آپ لوگوں نے باتوں کور رکھنا ہے، رائتا نہیں پلانا پلیز۔ تم سے تو میں بعد میں بات کروں گا، تمہارے اس صاحبزادے کو بھی دیکھتا ہوں۔ اگر باہر کی لڑکیوں میں اتنا ہی انٹرسٹڈ تھا تو یہ شادی ناٹک کیوں کیا؟ عزت خراب کروانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اب تمہارے بچوں نے۔ وہ غصہ کرتے ہوئے اندر روم میں داخل ہوئے تھے جہاں دونوں خاندان کے بڑے بزرگ پہلے سے موجود تھے۔ موم، نیہا بہت زیادہ مایوس کیا ہے تم دونوں نے، اور اب تمہارے بچوں نے بھی۔ اور اب نانی ہی باہر کھڑی تھی، انہوں نے نیہا کے سر پر پیار دیا، وہ بھی اندر چلی گئی تھی، جنہیں دیکھ کر بھی جان بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد دونوں طرح بحث و مباحثے کے بعد انوشا کی مدر نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی، اس پر سبھی چپ ہو گئے تھے۔ انوشا، یہ لڑکی؟ انوشا کے پیچھے اس لڑکی کو دیکھ کر نیہا نے غصے سے پوچھا تھا۔ سب کہاں ہیں؟ وہ لوگ آگے ہیں۔ انوشا نے اس لڑکی اور اس انویسٹیگیشن آفیسر کو وہیں رکنے کا کہا تھا۔ وہ لوگ اوپر گرینڈ لیونگ روم میں ہیں، پر انوشا تم ابھی وہاں مت جاؤ، ڈیڈ بہت غصے میں ہے۔ وہ بہت انسلٹ کریں گے۔ کچھ نیا کیا ہوگا نیہا؟ انوشا ان دونوں کو سیکنڈ پوزیشن پر لے گئی تھی، مگر جیسے ہی روم کا دروازہ آہستہ سے کھولا تھا، اپنا نام سن کر وہ حیران رہ گئی تھی اپنی موم کی زبان سے۔ انوشا نے جو بھی تماشا لگایا اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی بیوقوف رہی ہے، ایسی ہی جذباتی، اس لیے وہ اپنا گھر نہ بسا سکی، طلاق لے کر بیٹھ گئی۔ یہی کام اس نے فرحات کے ساتھ بھی کر دیا، اس لیے میں اسے دور رکھتی ہوں ایسے معاملات سے۔ میں اور مبشر چاہتے ہی نہیں ہیں کہ انوشا کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر کرے۔ پن ڈراپس خاموشی تھی۔ دو لوگ تھے جو غصے میں آ گئے تھے اس وقت، ایک تو صہیب صاحب اور دوسرے فہاج، وہ جو اب ان خاتون کو دیکھ نہیں رہے تھے، بول رہے تھے۔ میری بیٹی کی کسی بات کا آپ برا نہ منائیں، اس کے فیصلے ایسے ہی تھے، اس کے طلاق کے فیصلے کی وجہ سے ہم نے احلام جیسے دماد کو کھو دیا۔ اب جانے وہ کیا کرنا چاہتی ہے فرحات کے ساتھ جو اپنا گھر نہ بسا سکی۔ اب کیا؟ انوشا کے ڈیڈ نے سخت لہجے میں کہا تھا، اور کچھ ہی پل میں دروازہ پوری طرح سے اوپن ہو گیا تھا۔ انوشا کی آنکھیں جیسے پتھر بن گئی تھیں اس کے وجود کی طرح۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ایک الزام پر میرے والدی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی گئی، کتنے لوگوں کے درمیان، اور یہ 7 انویسٹیگیشن آفیسر ہیں۔ اس لڑکی نے کسی انجان شخص کے کہنے پر یہ سب پیسوں کے عوض کیا۔ وہ سب ثبوت آپ کو آفیسر مارز دکھا دیں گے، باقی یہ مس آپ کے سامنے ہے۔ پروفیسر فہاش، میرے بانجے پر تو تھپڑ مار کر آپ بڑے بن گئے، مگر اس لڑکی ذات پر ہاتھ اٹھا کر آپ چھوٹے بن جائیں گے، اس لیے میں چاہوں گی کہ کوئی بھی فزیکل نہ ہو۔ آپ سب کی باتوں سے اتنا تو سمجھ آ گیا ہے کہ یہاں بھی ایک طرفہ کہانی پر فیصلے ہو رہے تھے۔ مام ڈیڈ، مجھے جب کبھی لگتا ہے کہ آپ دونوں کی باتیں مجھے اور حیران نہیں کر سکتی، آپ تبھی کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتی ہوں۔ بی جان، آپ بڑی ہیں، معتبر ہیں، مگر آپ کے گھر ہونے والے دماد کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں فرحات کی خالہ ہوں، اس لیے میں تو درگزر کر دوں گی۔ اگر میں اس کی ماں ہوتی تو کبھی آپ کی فیملی میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہ کرتی جہاں اس کی کوئی عزت نہ ہو۔ انوشا نے آخری بات فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی۔ انوشا، تم جانتے ہو جب میں انٹرنشپ میں ٹاپ کر چکی تھی تو اس وقت جاب ڈھونڈ رہے تھے اور دو بس بدل کر میرے ہاسٹل تک آتے تھے۔ وہ بالکن میں چلی گئی تھی اور وہ شخص اسے وہاں تک فالو کر رہا تھا۔ انوشا، اس نے پھر سے سرگوشی کی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کوئی اور بھی تھا جو ان دونوں کو فالو کرتے ہوئے اس بالکونی تک آ پہنچا تھا، جہاں سورج نکلتا تھا، جہاں سے دن بچلتا تھا، جہاں سے بس گزرتی تھی، جہاں پہ ریل رکتی تھی، جہاں پہ تم اترتے تھے، جہاں پہ روز ملتے تھے، جہاں وعدے ارادے تھے، جہاں باندھے وہ دھاگے تھے، وہیں ایک بار آ جاؤ۔ احلام، تمہیں کھونے کے بعد میری زندگی کے 2 اور اہم رشتوں کو کھو دیا تھا، اور وہ میرے ماں باپ تھے، وہ جو اینڈ تک تمہیں صحیح اور مجھے غلط کہتے رہے۔ انوشا، انہوں نے انوشا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی اور انوشا نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ تم نے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم نے یہ کیا میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ۔ احلام نے اپنی گال پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ انوشا، تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کیا کر دیا؟ ہاں، اٹھایا ہاتھ، کاش پہلے اٹھا لیا ہوتا۔ سب جان گئی ہوں میں، اس لڑکی کو آپ نے ہائر کیا تھا، سب سمجھ گئی ہوں۔ یہ گھٹیا حرکت آپ نے کی، مگر یہ نہ سمجھ سکی کہ کیوں کیا آپ نے ایسا، اس لیے کہ میری بہن کے بچوں کا گھر نہ بن سکے۔ مگر اب تو آپ کی بیوی کا بھی خون کا رشتہ ہے فرحات سے، پھر اتنی نفرت کیوں؟ انہوں نے کالر جیسے ہی پکڑا تھا، ان کے آنسو سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ وہ انوشا کو اب اتنا بکھرا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انوشا، پلیز ڈونٹ کرائے، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا ایسے روتے ہوئے۔ احلام نے انوشا کے چہرے کے آنسو جیسے ہی صاف کرنے کی کوشش کی تھی، دور پھر فہد نے اپنا چہرہ ٹرن کر لیا تھا۔ کیوں انہوں نے اس قدر جلن محسوس کی تھی وہ نہیں جانتے تھے، وہ تو یہاں انوشا سے ایکسکیوز کرنے آئے تھے۔ پھر بھی تم مجھے رلاتے رہتے ہو۔ آج موم ڈیڈ نے پھر وہی بات کی۔ احلام، تم تو خوش ہو گئے ہوگے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیا پلا دیا ہے تم نے انہیں، کہ انہیں ہماری طلاق کی وجہ تمہاری بے وفائی نظر نہیں آتی بلکہ میری لاپرواہی نظر آئی۔ ایسا کیوں ہے احلام؟ میں نے تمہیں کھو دیا
اپنا دوست، اپنا شوہر، اپنا مجازی خدا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، پھر بھی مجھ پر ترس نہیں آیا کسی کو؟ ساری ہمدردیاں مرد کے ساتھ کیوں؟ تم انوشا نے اعلام کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کیا تھا۔ یہ نزدیکی ان کی طلاق کے بعد کی پہلی نزدیکی تھی۔ وہ طلاق کے بعد آج اس طرح روئی تھی احلام کے سامنے۔ تم رہے احلام بے وفائی کے بعد، مگر میں نہ رہی، نہ اپنی نظر میں، نہ دنیا کی اور نہ گھر والوں کی۔ مبارک ہو، تم نے ہمارا گھر ہی برباد نہیں کیا، تم نے مجھ سے جڑا میرا ہر رشتہ برباد کر دیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی اپنے آنسو صاف کر کے۔ انوشا، میں آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں تم سے۔ مگر احلام کی آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ فہد صاحب بھی جا چکے تھے انوشا کے جانے کے بعد۔ محبت میں دغا کی تھی، سو کافر تھے سو کافر ہے، ملی ہیں منزلیں پھر بھی مسافر تھے مسافر ہیں، تیرے دل کے نکالے ہم کہاں بھٹکے کہاں پہنچے۔ فہد بھائی آپ کو سب بلا رہے ہیں۔ فہد اس گیسٹ روم کے باہر کھڑا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے انوشا داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے نیہا نے انہیں مخاطب کیا۔ کیا میں فرحاد سے بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے نظریں ابھی بھی دروازے پر جما رکھی تھی۔ جی، فرحاد کا روبہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ انوشا کے روم میں چلیں، میں فرحاد کو بلوا کر لاتی ہوں۔ نیہا نے خود روم کے دروازے پر نہ کر کے ڈور اوپن کر دیا تھا۔ انوشا، فہد بھائی ابھی روم میں داخل ہو رہے ہیں، میں فرحاد کو لے کر آئی۔ تم جانتی ہو فرحاد کے کمرے کا حال؟ انوشا جو آن دی بیڈ پر لیٹے تکیے میں سر چھپائے آنسو بہا رہی تھی، وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی اور فہد صاحب پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سارے کمرے کو دیکھ رہے تھے، سوائے انوشا کے۔ اٹس اوکے، آپ ڈیسنٹ ہو جائیں۔ انوشا نے دوپٹے سے خود کو کور کر لیا تھا۔ فہد کی بات سن کر وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ آ کر بیٹھ جائیں، فرحاد آتا ہی ہوگا۔ وہ پاس سے گزرنے لگی تھی جب فہد نے ان کی کلائی پکڑ کر انہیں روک لیا تھا۔ پلیز سنیے، مجھ میں ہمت نہیں ہے فرحاد سے بات کرنے کی۔ انوشا نے ہاتھ چھڑوائے بغیر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا تو فہد صاحب کی آنکھوں میں التجا تھی۔ بنا کچھ کہے نگاہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ خالہ، فرحاد کی آواز پر وہ ہاتھ چھڑا کر 10 قدم دور ہو گئی تھی فہد سے، اور وہ اپنا خالی ہاتھ دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے ہر بات ڈیسائیڈ کر لی تھی، ہر فیصلہ پکا تھا ان کا، مگر اب وہ بات کسی اور کے کورٹ میں چلی گئی تھی۔ آپ کو سچائی پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے آج آپ کے لہجے میں بہت عزت اور نرمی ہے پروفیسر فہد۔ بھول جائے اس شادی کو، اور سبیہا سے بھی کہہ دیجیے گا۔ فہد جو تھپڑ کھانے کے بعد بھی انہیں ماموں کہہ رہا تھا، اب وہ انجان بنا کھڑا تھا فہد کے سامنے۔ فرحاد بیٹا، میں تم سے ہاتھ جوڑ۔ فرحاد سے پہلے وہ تیز قدموں سے فہد کے سامنے تھی۔ فہد کے ہاتھ جڑنے سے پہلے انوشا نے اپنا ہاتھ فہد کے ہاتھوں پہ رکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ فرحاد بیٹا، اور اس بار انہوں نے خود فرحاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے التجا کی تھی۔ وہ جو خود اس رشتے کے خلاف ہو گئی تھی، وہ سہ نہیں پائی تھی فہد کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر۔ انوشا میں تو اب خود ہمت نہیں تھی فہد کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ کچھ سیکنڈ میں ان کو واپس لیونگ روم میں بلوایا گیا جہاں سب موجود تھے۔ وہاں دونوں گئے تھے مگر انوشا نہیں، وہ اسی جگہ کھڑی تھی، اور پھر انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ فرحاد بیٹا، ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، بہت غلط کیا۔ میں جانتا ہوں تم اس رشتے کو انکار کر چکے ہو، مگر ایک بار خود کو ہماری جگہ رکھ کر دیکھو۔ بیٹی کی شادی کے فنکشن میں اس طرح سے کوئی آ جائے تو کیا کرتے تم؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح کے پاکھنڈ بھی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ سبیہا ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ اپنے غصے میں، ضد میں اس رشتے کے ساتھ ساتھ تم اس کا دل بھی توڑ دو گے۔ فہد صاحب اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ فرحاد بیٹا، رشتے ایسے نہیں توڑے جاتے۔ فرحاد بیٹا، رشتے ایسے نہیں توڑے جاتے۔ وہ لوگوں کی بچی، ان کی عزت داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ تم کس کی باتوں میں آ کر ایسا کر رہے ہو؟ وہ جو خود اپنا گھر، بس نانو، آپ ان کو بلیم کیوں کر رہی ہیں؟ ان کی وجہ سے ہی میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے، ورنہ میری موم ڈیڈ کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی مجھے ظالم، بے شرم، بے حیا سمجھ رہے تھے۔ ندیم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر فرحاد کی طرف بڑھے تھے۔ فرحاد بیٹا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں پچھتاوا ہے، ہم نے ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ لیا۔ بی جان، آپ ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں فرحاد کی بات سن لینی چاہیے تھی، اور میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم نے تم جیسا دماغ کھو دیا۔ باقی رہی سبیہا کی باتوں سے میں سمجھا لوں گا۔ چلیں بی جان۔ نازنین، فرحاد بیٹا پلیز۔ نازنین بیگم آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، تم سب چلو، میں آ جاؤں گی۔ اور پھر بی جان نے نیہا کی موم اور موم کی موم کے ساتھ مبشر صاحب کو بہت اچھے سے سب سمجھانے کی کوشش کی، اور فرحاد جو اینڈ تک انکار کر رہا تھا، اس نے ہر ایک کی درخواست کو رد کر دیا تھا اس وقت۔ آپ ایک بات بتائیں، اگر وہ لڑکی کی سزائی سامنے نہ آتی تو اس وقت ہم ہماری فیملی کے ساتھ ترلے ملتے کر رہے ہوتے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس وقت اگر میرا ذرا سا ساتھ دے دیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ بی جان، آپ نہیں سوچ رہی میری اذیت کو۔ میری ہونے والی بیوی نے میری ماں جیسی خالہ کے ساتھ بدتمیزی کی، اور میں تو تھپڑ کھا بھی کر بھی عزت دے رہا تھا آپ سب کو۔ فرحاد نے اس وقت اس کمرے سے باہر جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ اور کوئی اپنی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔
خاص کر اپنی نانی کی زہر بڑی باتیں اپنی خالہ کو لے کر۔ وہ تو جذباتی ہے، آپ تینوں تو سمجھدار ہیں، اس طرح شادی نہ ہونے سے ہم دونوں خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی، رشتہ ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے۔ سہیب بیٹا، صبیہ انوشا سے معافی مانگے گی جو اس نے بدتمیزی کی، مگر ایک بار، بس ایک بار اس معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ پی جان، میں سمجھ گیا ہوں، خود کو آپ لوگوں کی جگہ رکھ کر بھی دیکھ لیا ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا۔ اس وقت ہمیں بھی اس لڑکی پر یقین ہونے لگا تھا۔ میں بات کروں گا فرحات سے۔ وی جان کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیے سہیب صاحب نے بہت نرم لہجے میں کہا تھا، آپ فکر نہ کریں وی جان، آپ شادی کی تیاری کریں، اسی دن فرحات کا نکاح ہوگا۔ مبشر صاحب نے آخری فیصلہ سنا کر اپنے داماد اور بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ اور تم دونوں انوشا سے کہو کہ وہ فرحات سے بات کرے، فرحات اب اسی کی سنے گا۔ وی جان کے جانے کے بعد وہ سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، مگر گوسپس اپنے عروج پر تھی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ کرتبہ مامی اب روحیل بھائی سے پوچھیں جا کر، نہ بابا نہ، میں کبھی نہیں جاؤں گی، وہ جس طرح سے کمرے میں چکر لگا رہا ہے، میں گئی تو پہلا حملہ مجھ پر ہی کرے گا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ شادی نہیں ہو پائے گی؟ وی جان نے جو بتایا ہے اس کی باتوں پر ہاتھ جو کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں کریں گے۔ وہاں سب فیملی کی گرلس موجود تھیں اور آپس میں ہر کوئی اپنے اپنے دماغ کی سوچ شیئر کر رہا تھا۔ باقی گھر والوں کے آنے کے بعد جو خبریں ملی وہ سب کو احساس ہو رہا تھا کہ کتنا غلط کیا انہوں نے فرحات کے ساتھ، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سونیا، ہم لوگوں نے غلط کیا ہے فرحات بھائی کے ساتھ، وہ بے قصور تھے، پھر بھی فحاش بانو نے ہاتھ اٹھاؤ۔ تو تم نے ہاتھ اٹھایا ہی کیوں تھا؟ اب ہاتھ زخمی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ نو امبر، جاؤ یہاں سے، میں بھی یہاں شوق سے نہیں کھڑی ہوں، روحان پریشان ہو رہا ہے، اس عمر میں اپنا خیال نہیں ہے تو اپنے بچوں کا ہی کر لو۔ فحاش نے سر پکڑ لیا تھا، سب سے وہ واپس آئے تھے، یہاں ان کے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرے بھی بچے ہیں۔ کیا سچ میں بچے ہیں؟ صرف نام کے باپ ہو؟ فرحات، کاش فرحان مجھے تم سے پہلے مل گیا ہوتا تو آج۔ فحاش صاحب کا ہاتھ اٹھ گیا تھا مگر انہوں نے درمیان میں ہاتھ روک لیا تھا۔ امبر ڈر کے ہمارے چہرے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم اور کتنا نیچے جاؤ گی امبر؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ چلی جاؤ، چھوڑ دو۔ میری بیوی بن کر تمہیں میری پرواہ نہیں تھی، کم سے کم اب تو کر لو۔ بھائی لوگ جمع ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، میرا تماشا مت بناؤ، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے کپڑے اٹھائے باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ اوکے فائن، گو ٹو ہیل، اللہ کرے انکار کر دیں وہ لوگ، پھر تمہیں اور تمہاری فیملی کو پتہ چلے تماشا کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی چلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور اندر شاور کے نیچے کپڑوں کے ساتھ وہ جیسے ہی کھڑے ہوئے تھے، وال پر سر رکھے انہیں انوشا ہی بار بار نظر آ رہی تھی۔ اس دن اس شاپنگ سینٹر سے وہ سیدھا میرے اپارٹمنٹ میں آئی تھی صرف میرے ہاتھ پر پٹی کرنے کے لیے، اور آج وہ ہاتھ کے سامنے میرے ہاتھ جڑنے نہیں دیے اس نے۔ حالانکہ وہ چاہتی تو طنز کر سکتی تھی، تذلیل کر سکتی تھی، مگر کیسے کرتی؟ وہ انوشا ہے، امبر نہیں۔ شٹ، انہوں نے آج پہلی بار کسی عورت کو اپنی سابقہ بیوی سے ملایا تھا۔ پہلی بار وہ ان دونوں کی فکر ان کی باتوں میں موازنہ کر رہے تھے۔ امبر، جتنی محبت تم سے کی تم ایک ذرا برابر بھی مجھ سے محبت نہیں تھی، مگر وہ فکر کہاں گئی جو طلاق کے بعد بھی میں تمہاری نظروں میں دیکھنا چاہتا تھا؟ مگر میں نے وہ فکر، وہ پرواہ اس انجان کی نظروں میں دیکھی جو میرے کچھ نہیں لگتی تھی۔ کیوں یہ انجانا احساس کہ تمہیں میری فکر ہے، اس احساس نے تمہیں میرے اور قریب کر دیا ہے؟ کیوں میں تنہا ہو کر بھی تمہاری سوچوں کے ہجوم میں گرا ہوا ہوں؟ انوشا میری بہن، تم جانتی ہو خاندان کو، رشتہ داروں کو، شریکا یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی۔ انوشا، اس بچے کے بارے میں سوچ لو۔ انوشا نے اپنے گلاسز اتار کر بہن کا ہاتھ پکڑ کر پیٹ پر کھینچ لیا تھا۔ وہ بچے کا واسطہ تم مت دو، وہ انتہائی بدتمیز ہے، شادی کے بعد تارے دکھا دے گی، یاد رکھنا۔ اس نے جو تمہیں کہا اس کے لیے تم سے میں معافی مانگتی ہوں میری بہن۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ سبھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ اور کس نے جوڑے ہاتھ؟ نیہا نے حیران ہو کر پوچھا۔ کسی نے نہیں، مگر بس کر جاؤ، پر ہاتھ کو سانس لینے دیں آپ لوگ، میں اسے زبردستی نہیں کر سکتی۔ اب انوشا بھی غصہ ہو رہی تھی۔ تیسری بار دروازہ نوک ہوا تھا اور تیسری بار کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا اس سے ریکویسٹ کرنے۔ انوشا، اف اللہ، آپ سب لوگ یہیں آ جائیں۔ مگر دروازے پر بہنوئی کو دیکھ کر اس نے اپنی ٹون نرم کر لی تھی۔ وہ سہیب، میں آئی تو تھی بات کرنے، تو کیا میں بات نہیں کر سکتا؟ تمہاری بہن نہیں ہے وہ؟ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی دیکھ کر انوشا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ گائز اوکے، میں ہی جا رہی ہوں۔ نو پلیز ویٹ انوشا، یہاں بیٹھو، میں جا رہا ہوں۔ آئی ایم سوری نیہا، تم دونوں بات کر، میں بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ سب کو منع کر دوں؟ بھائی مہمانوں کو بھی کہہ دیتا ہوں، کیونکہ فرحات کہہ رہا ہے کہ وہ کل کی فلائٹ سے پیرس جا رہا ہے۔ اوہ، انوشا نے ایسے کہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، دونوں کے چہرے پر مایوسی بلاگ تھی، مگر وہ چپ ہو گئے تھے۔ میں بھی چلتی ہوں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، گڈ نائٹ انوشا۔ اور نیہا بھی چلی گئی تھی سہیل کے ساتھ روم کا دروازہ بند کر کے۔ اعلان،
روم میں اس نے اندھیرا کیوں کر دیا ہے؟ ہادی کو بھی ڈانٹا آپ نے؟ تمہیں کیا یاد ہے وہ چھت جہاں تم نے لکھے وہ خط؟ کبھی اشکوں سے لکھتی تھی، کبھی ہونٹوں سے لکھتی تھی۔ نام نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ وہ خط کیسے جلا دوں میں، تمہیں کیسے بلا دوں میں؟ بڑھے گا درد یہ جتنا، کروں گا یاد تمہیں اتنا۔ میں سوچ رہا تھا میری غلطیوں کو، اور تم اپنا آپ میرے سامنے لے آئی ہو۔ احلام نے ڈرنک کا گلاس سائڈ پر رکھ دیا تھا اور زمین کی طرف بڑھے تھے۔ احلام نے بالوں سے پکڑ کر رمین کو اپنی طرف کیا تھا۔ یہی چاہتی ہوں نا تم رمین، تمہیں یہی چاہیے تھا، اونچا کی ہار اور تمہاری جیت۔ ہمارے رشتے میں سوائے فزیکل ریلیشن کے اور کیا ہے؟ ہمارا بیٹا ہے احلام، ہادی، جس نے ہمیں اب تک ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ رمین نے احلام کے چہرے کو بہت پیار سے اپنی طرف کیا تھا۔ ہاں سیریسلی؟ احلام نے رمین کو اور پاس کیا تھا۔ یس سیریسلی، آئی ریئلی لو یو۔ احلام کی گردن میں بائیں ڈالے انہیں چہرے کے قریب کیے، اس فاصلے کو بھی کم کرنا چاہا تھا۔ رومانس کرنے سے پہلے دروازہ بند کر لیا کریں، یہاں کتنے مہمان کو رہے ہیں، بچے بھی ہیں گھر میں، تھوڑی شرم کر لیں۔ انوشا اس دروازے کو مکمل بند کر کے چلی گئی تھی۔ انوشا، وہ پیچھے جانے کو تھی جب رمین نے انہیں روک لیا تھا۔ احلام پلیز مت جاؤ اس راستے میں، وہاں کچھ نہیں ہے، جو ہے تمہارا وہ یہاں ہے میرے پاس۔ جس شٹ اپ، کم آن احلام، بس کر جاؤ۔ ان کی لڑائی اس کمرے میں انہی شیڈز کے درمیان ختم ہو گئی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ وہ شخص اپنے پیار کے آگے اپنی حوث کو ایسی ترجیح دیتے آیا تھا، جسم کی اسی لذت نے اسے مجبور کر دیا تھا اپنی بیوی کو دھوکہ دینے میں۔ بہت سال پہلے جب پیاس جسم کی تھی تو کیوں محبتوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا احلام؟ میں ہوں ورتا ہم یہاں چلائی تھی، اور تب جا کر اس کے منہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا روحان نے۔ ورتا کیا؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا؟ پوری دروازہ لاک کرنے دو۔ امینا خود کو روحان کی گریپ سے چھڑوا کر جلدی سے روم ڈور لاک کر چکی تھی، اور تب تک روحان بہت ریلیکس ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ روحان، یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی دیکھ لے گا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہاری جیمی نے جو کیا وہ عمان نبیہ کو بیڈ پر اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ خود پوچھتی ہو تم یار۔ وہ روحان پر جس طرح سے گری تھی، دونوں ہاتھ روحان کے سینے پر تیز دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے، اس نے روحان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ روحان، اب کی بولتی بند ہو گئی ہے؟ تم جانتی نہیں ہو تمہیں اپنی باہوں میں بڑھنے کے لیے کتنا ترس کیا ہوں، اوپر سے تم میرا نمبر بلاک کر دیا۔ کیوں؟ امیہ کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے روحان اسے ذرا سا ہلنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ روحان پلیز بٹ کیا ہمارے درمیان ہر رشتہ ختم کرنے کا سوچ رہی ہو؟ ایسا میں ہونے نہیں دوں گا مس ابیہا، بہت مشکل سے تمہیں پایا ہے میں نے، 3 سال پیچھے گھومتا رہا ہوں تمہارے، تب تک کہیں جا کر تم نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کیا۔ وہ ابیہا کی گال پر ہاتھ رکھ کے اپنی طرف چہرہ کر چکا تھا، جو سر شرم سے جھکائے ہوئے تھی۔ روحان، نہیں ابیہا، فیملی کی لڑائی جھگڑوں کو میں ہمارے درمیان نہیں آنے دوں گا، یاد رکھنا۔ وہ چہرہ اور پاس کر چکا تھا جب ابیہا نے ہاتھ رکھ دیا تھا روحان کے ہونٹوں پر۔ پلیز ابیہا، آئی ایم سوری، شادی سے پہلے کچھ نہیں ملنے والا مسٹر رومانٹک۔ ابیہا جلدی سے اٹھ گئی تھی، چہرے پر ایک لائٹ سے مسکان تھی اس کے۔ تو کب کر رہی ہو شادی؟ ابھی نکاح کر لیتے ہیں۔ اس فرحال بھائی کی شادی کے بعد ہم پاکستان جا رہے ہیں واپس، وہاں تمہارے ڈیڈ بات کریں گے، یہی پلان تھا۔ ہو سکے تو بی جان کو راضی کرنا، کیونکہ میری موم لو میرج کے سخت خلاف ہے۔ بٹ ابیہا، جو حالات ہوئے ہیں اس کے بعد تمہاری موم کیا مان جائیں گی؟ وہ میں نہیں جانتی، مگر ایک بات سن لو، غلطی تمہارے خاندان والوں کی ہے روحان۔ میری موم سے بدتمیزی کر کے سبیہ بھائی نے اپنا تہذیب ظاہر کر دی ہے۔ اگر میری موم ہماری شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو یاد رکھنا میں بھی تم سے قطع تعلق ہو جاؤں گی۔ پڑتا ہے ابیہا، ہماری محبت، ہماری دوستی، سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ روحان نے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا تھا۔ ابیہا خاموش ہو گئی تھی۔ پلیز ابیہا، میں مر جاؤں گا، میں سب کچھ کر سکتی ہوں مگر میں اپنی موم کے خلاف نہیں جا سکتی۔ روحان، انہوں نے میرے ڈیڈ کی وجہ سے بہت سفر کیا ہے، اب ان کی بیٹی بھی انہیں اذیت پہنچائے۔ اپنے کندھے سے ہاتھ پیچھے کر دی تھی ابیہا نے۔ ابیہا پلیز، میں کچھ کرتا ہوں نا۔ وہ میں نہیں جانتی روحان، تم ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ وہ باتھ روم میں چلے گئی تھی اپنا نائٹ ڈریس لے کر۔ آئی ریئلی لو یو ابیہا، میں سب کو منا لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری موم کو بھی۔ روحان نے کہہ کر واپس کھڑکی کی طرف چلا گیا تھا جہاں سے وہ اندر آیا تھا۔ آئی ایم سوری روحان، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں بھی مجبور ہوں، میرے سوا میری موم کا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک رشتہ بھی انہیں دھوکہ دے گا تو شاید وہ جی نہ پائے۔ گھٹنوں کے بل وہ باتھ روم کے فلور پر بیٹھ گئی تھی، اسے کچھ بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔